رمضان آ گیا. ایک قوم، ایک مذہب، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت میں ملا ہے ہمیں، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. ناظرین السلام علیکم، میں نور الاسلام آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان کی رونقوں میں دل خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہمیشہ ہندوستان کے مختلف جگہوں کے رمضان کے رونقوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو آج ہم موجود ہیں خطے لداخ کے کارگل ضلع میں، جسے چھوٹا ایران بھی کہا جاتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ آگے یہاں کس طرح سے رمضان رکھے جاتے ہیں، کس طرح سے تیاری کیا جاتا ہے، یہاں کی تواریخ کیا ہے. ان سب کو جاننے کے لیے ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں چلتے ہیں. موجودہ لداخ 2 صوبوں میں تقسیم تھا، جبکہ تیسرا مغربی تبت پر مشتمل تھا. مغربی تبت کا علاقہ سلطنت سے دور ہو گیا، لیکن 16ویں صدی عیسوی میں مشہور لداخی حکمران سینگے نامگیال نے اسے دوبارہ ملایا. ہم اگر پورے لداخ کی تاریخ کی بات کریں گے تو لداخ سوائے کرگل ہی نہیں، لیہ بھی اس لداخ کے اندر آتا ہے. تو یہاں پہلے بونزم تھا، پھر بدھزم یہاں پہ پھلا پھولا، اور اس کے بعد اسلام کی جب آمد ہو گئی تو لیہ میں بھی مختلف علاقوں سے لوگ مائیگرینٹ ہجرت کر کے لیہ پہنچے اور وہاں بھی اسلام کی بنیاد پڑی. تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبرا ویلی میں جائیں گے آپ، اسلام کے 2-3 مسالک ہم کو لیہ میں نظر آتے ہیں. نبرا میں ہو یا چھچوت سائڈ میں آپ دیکھیں گے، اور خود لیہ میں. تو یہ اسلام کی بنیاد وہاں پڑی. مختلف علاقوں سے ہمارے جو مبلغین تھے ان کی کاوشوں سے وہاں اسلام پھیلا، اور الحمدللہ آج ان ہر 2 علاقات میں لوگ اسلام کے فالورز ہیں اور بہت ہی پابندی سے صوم و صلات کے پابند ہیں، اور یہ مذہبی تہواروں کو انجام دے رہے ہیں. لداخ 10ویں صدی کے وسط سے ایک آزاد ملک تھا. ریاست جموں و کشمیر اور لداخ 2019 میں الگ یوٹی بن گئے. جموں و کشمیر الگ ایک یوٹی، جبکہ لداخ خود ایک الگ یوٹی بن گیا، جہاں 80% مسلمان اور 20% بدھ، ہندو اور سکھ ہیں. یہاں تو بھائی چارہ ہے، کرگل جیسا علاقہ اور کہیں نہیں ہے. بھائی چارہ ہے، بہت ہی زیادہ بھائی چارہ. مسجد، گردوارہ سب ساتھ ہیں، لوگ اچھے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تہوار باقی چیزوں میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بہت بھائی چارہ، بہت پریم پیار سے ہم یہاں رہتے ہیں. جبکہ لیہ میں تقریباً 20% مسلمان اور باقی بدھ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں. کرگل کو عام طور پر چھوٹا ایران کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی ثقافت، تمدن سب اسلامی طرز پر ہیں. لوگ بہت سیدھے سادے ہیں. کرگل کے اندر جو ماحول بنتا ہے ماہ رمضان کے اندر، وہ افطاری کے لیے دعوت دینا ہے.
اگرچہ آپ کے پاس آپ غریب بھی ہیں تو خرما کے ذریعے آپ افطار کے لیے بیچتے ہو، اور مساجد کے اندر یہ دسترخوان بچتا ہے، مساجد کے اندر مومنین، ٹھیک ہے، مساجد کے اندر مومنین اس کا وہاں پر دسترخوان بچھاتے ہیں، اور آپ شبہ قدر میں اسے اوج میں دیکھتے ہیں، بالکل شبہ قدر میں یہ دسترخوان بالکل پر رونق طریقے سے بچتے ہیں، جو سیرہ اہل بیت علیہ السلام اور ہماری دینی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں وجود میں آتی ہے، اسے ہم نمونے کے طور پر، آئینی طور پر کرگل کے معاشرے کے اندر حص کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہر جگہ پر نورانی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جگہ جگہ تلاوت قرآن اور درود اذکار کی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ محفل قرآن میں ہمارے مومنین کا اچھا خاصا شوق ذوق ہے، جس میں روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اجتماعی طور پر سب بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ضیاء صاحب آپ کو معلوم ہے پہلے ہمارے یہاں پر قرآن کی تجوید کی طریقے سے پڑھا نہیں جاتا تھا اور زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، اپنے ہی لوکل طریقے سے قرآن پڑھ لیتے تھے تو لوگ سوچتا تھا کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ دھیرے دھیرے چل کر ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کے اندر تجویدی تعلیم بھی ہوتی ہے، جس کی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے جوانوں نے وہ چیز سیکھ لی ہے، اور خصوصاً باہر سے جو قاری قرآن آتا ہے اس کے لیے لوگ زیادہ شوق ذوق سے محفل میں شرکت کرنا پسند کرتے ہیں۔ کرگل ضلع میں دو بہت بڑی اسلامی تنظیمیں پورے کرگل میں اسلامی نظام چلا رہی ہیں۔ ان میں ایک انجمن مدرسے اثنائے عشرہ اور دوسری امام خمینی میموریل ٹرسٹ ہے، جن کی رہنمائی میں دینی امور طے ہوتے ہیں۔ ہمارے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے خواتین کے لیے مجلس ہے الگ سے، اور شام 4 بجے نوجوان بچیوں کے لیے بھی محفل قرآن اسی خمینی ٹاور کے اندر کنونشن ہال میں برگزار ہوتی ہے روزانہ۔ اور متحری اسکول جو ہمارے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے اندر چلتے ہیں، 14 برانچ جو ہے، ان میں سے آس پاس کی جو 4-5 متحریس ہے ان میں بھی قرآن کی محافل اور تبلیغی مجالس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پروگرام ہے۔ علاوہ بر ان ہمارے بسیج جوانوں کی توسط سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے امداد جمع کی جا رہی ہے، جسے عید پر ہم انشاءاللہ تقسیم مفصل طریقے سے تقسیم کریں گے۔ یوں تو تھوڑا بہت آج افطاری کے طور پر ماہ سیام میں بھی ادھر ادھر تقسیم ہو رہی ہے، اور مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے بانٹ رہے ہیں، افطاری کی امداد کر رہے ہیں۔ عید پر انشاءاللہ ہم مفصل تقسیم کاری کر لیں گے پورے ضرورت مندوں کے لیے، جس کی تیاری اب سے بسیج امام کے جوانوں کی توسط سے ہو رہی ہے۔ کرگل ایک طرح سے کرائم فری سوسائٹی ہے، اور یہاں جرم نہ کے برابر ہے۔ اگر آپ پولیس ریکارڈ بھی چیک کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پورے آل اوور انڈیا میں جو کرائم ریلیٹڈ، جو چوری ریلیٹڈ کرائم ہے وہ بالکل کم ہے۔ اس کی جو وجوہات ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے اسلامک جو پریچنگس ہیں ہمارے، تو اس حساب سے لوگ اس کو بڑے پابندی سے اس پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کا ماشاءاللہ کوئی بھی کرائم، آپ چوری کے علاوہ کوئی بھی کرائم جو ہے بڑے پیمانے پہ ایسا کوئی جرم یا کرائم جس میں چوری ہو یا ڈکیتی ہو وہ بالکل نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کا کرائم، آرگنائز کرائم جسے کہتے ہیں، وہ بھی بالکل آپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ اور جو پولیس کی جو یہاں پہ رول ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، آپ کا پولیسنگ جو ہے بہت ہی مختلف ہے۔ تو ان سب کے وجوہات ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے اسلامک اسکالرس ہیں ان کے جو پریچنگز ہوتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں، لوگ اس پر بالکل عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو چیزیں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے جو ہمارے کرگل کے کلچر کے اندر یا تمام فرہنگوں کے اندر جو اثرات ہو جاتے ہیں، ان میں سے اثر یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے یا انفرادی طور پر بہت سارے ایسے گناہ جو عام طور پر یا ایسے جرائم جو واقع ہوتے تھے عام دنوں کے اندر، وہ ماہ رمضان کے اندر بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ بطور مثال کرگل کے اندر آپ دیکھیں گے، یا اس جو ماحول کی آپ نے کرگل کی بات کی آپ نے، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو دوسرے کی غیبت کرے، تہمت لگائے، بہتان لگائے۔ وہ سب
بالکل کرگل کے معاشرے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے. یہاں پر چوریوں میں بالکل کمی واقع ہو جاتی ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں. موجودہ لداخ 2 صوبوں میں تقسیم تھا, جبکہ تیسرا مغربی تبت پر مشتمل تھا. مغربی تبت کا علاقہ سلطنت سے دور ہو گیا, لیکن 16ویں صدی عیسوی میں مشہور لداخی حکمران سینگے نامگیال نے اسے دوبارہ ملایا. لداخ 10ویں صدی کے وسط سے ایک آزاد ملک تھا. تقسیم کے بعد کے منظر نامے میں پاکستان اور چین نے بالترتیب 78,114 مربع کلومیٹر اور 37,555 مربع کلومیٹر ریاست کے رقبے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا, جبکہ ریاست کا بقیہ حصہ بھارت کے ساتھ مل گیا. جہاں تک کرگل کی بات ہے, خطے لداخ کا کرگل وہ حصہ ہے, وہ علاقہ ہے کہ جو تجارتی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے. تو 13ویں صدی کے بعد جیسا کہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بونزم یا بدھزم کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ اسلام نے اپنے قدم جمانے شروع کیے. تو اسی کے بعد سے یہ علاقہ ایک اسلامی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا ایران کہلانے لگا. تو لوگ جو تھے سو مصلات کے پابند رہے, اور یہاں پہ نہایت احترام کے ساتھ مذہبی تہواروں کو منایا جاتا رہا ہے, اور اب تک اس کو منایا جا رہا ہے. کرگل کی تاریخ جو ہے بہت ہی روشن ہے. تو 13ویں صدی میں جو حضرت شاہ ہمدان نے یہاں اسلام کی بنیاد ڈالی تھی, تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً دیگر جو مبلغین آئے انہوں نے بھی مختلف مسالک کا بنیاد ڈالا یہاں پہ, اور الحمدللہ آج اسلام کے مختلف مسالک کا مرکز بن کر یہ جو ہمارا کرگل جو ہے وہ ہمارے سامنے دنیا کے نقشے میں موجود ہے. پاکستان نے اس علاقے کا 5,180 مربع کلومیٹر غیر قانونی طور پر چین کو تحفے میں دیا. لداخ جو موجودہ لیہ اور کرگل اضلاع کے علاقوں پر مشتمل ہے, ریاست کے 7 اضلاع میں سے ایک بن گیا. 1979 میں جب اضلاع کی تنظیم نو کی گئی تو لداخ ضلع کو 2 مکمل اضلاع لیہ اور کرگل میں تقسیم کر دیا گیا. تو میرا میسیج عوام کو یہ ہوگا کہ اس ماہ رمضان میں کہ ہم جو آپسی جو ہمارا بھائی چارہ ہے, مذہبی بھائی چارہ ہے, اس کو ہم برقرار رکھیں, اور اپنے دین پہ چلنے کا جو ہمیں وہ توفیق عطا کریں, اور دوسروں کے جو دوسرے ریلیجن ہیں اس کو ہم ریسپیکٹ کریں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اور ہمیں دین پہ اگر ہم صحیح طرح سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں, ہمارے سوسائٹی میں کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ جنم نہیں لے گی. اور جس طرح سے ہم کبھی صدیوں سے ایک سلسلہ ہمارا چلتے آ رہا ہے, اس کو جو ہے ہم برقرار رکھیں, اور جو ہے انشاءاللہ اگر اس طرح رہے, اگر ہم اپنے دل پہ عمل کریں تو جو دنیاوی ترقیاتی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا. تو میرا آخری میسیج یہی ہوگا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی چارے کو برقرار رکھیں. ہم جوانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور کام بھی کریں. اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اس ماہ رمضان سے یہ پیغام لیں, درس لیں کہ خود اپنے جان کو دیش پر, قوم پر فدا کرنے کے لیے تیار رہنے کی کوشش کریں. اور ماہ سیام دعاؤں کا مہینہ ہے, دعا کریں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے. غریبوں مسکینین کا بھی خیال رکھیں. عید پر جو فطرہ نکالتے ہیں اس میں غریبوں کو یاد رکھیں. یہ ہمارے پیغام ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب سے ماہ سیام کے اعمال قبول فرمائے. کرگل شہر کی بات کریں تو تاریخ میں سینٹرل ایشیا سے جو بھی تجارت ہوتی تھی وہ کرگل سے ہو کر ہی تبت, کاشگر, اسگردو, کشمیر, یعنی یہ ایک اہم مرکز رہا ہے جہاں سے کشمیر, لیہ اور اسگردو بالکل برابر فاصلے پر واقع ہے. خطے لداخ کا پہلا ضلع کرگل کا ماحول بالکل ایران سے ملتا جلتا ہے, اس لیے اسے چھوٹا ایران کہا جاتا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد آپ لوگوں کا پھر سے خیر مقدم ہے. آپ نیوز 18 کا خصوصی پروگرام رمضان کی رونقیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں کرگل کے لال چوک پہ ہوں, اور چلیے بازار چلتے ہیں, دیکھتے ہیں بازار میں کیا کچھ رونق ہے. ماہ رمضان آتے ہی کرگل کے گرد و نواح سے لوگ بڑے بازار میں آتے ہیں
اور اپنی مرضی سے خریداری کرتے ہیں۔ ایسے میں کرگل بڑے بازار کو چھوڑ کر تاریخی بازار، جس کو ڈان بازار کہتے ہیں، وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کرگل کا ڈان بازار 1947 کا بازار ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں زندگی کی ہر ضرورت کا سامان مل جاتا ہے، سوئی دھاگے سے لے کر ہر قسم کے کپڑے اور برتن تک، جبکہ بڑے بازار میں کئی دکانوں میں جانا پڑتا ہے۔ یاد رہے، کرگل میں زیادہ تر دکاندار سری نگر اور بیرون ریاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کشمیر کا ہے، اوپر بھی لوگ بھی آتا ہے، ڈرائی پلین آتا ہے یہاں پہ، وہ سب لوگ آتا ہے یہاں پہ، ٹورسٹ بھی آتا ہے بہت ادھر، یہاں پہ بہت اچھا چلتا ہے۔ اخروٹ اور کاوا اور اپریکوٹ کھبانی جو یہاں کا لوکل ہے، زیادہ یہی چلتا ہے ادھر ہمارا۔ ریٹ بڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر سوتا ہے، پھر صبح اٹھتے ہیں رات کو 3 ساڑھے 3 بجے، پھر سیر کھاتا ہے۔ ادھر شام کے وقت بازاروں میں مچھلی، گوشت، تندوری روٹی اور بریانی کی بھی سخت مانگ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ قریباً 8-9 سال سے بریانی بنا رہا ہوں، یہ چکن بریانی، اور یہاں پہ کافی فیمس ہے، اور سبھی آدمی جو ہے یہاں آ کر کے کھاتے ہیں، اور آرڈر پہ بھی ملتا ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی لینا چاہے جس وقت بھی تو ہم بنا کر کے دے دیتے ہیں۔ اور صاحب اس میں ہم سبھی جو ہے موٹے مسالے لا کے اپنا ہاتھ سے کوٹ کے اور اس کو بنا کر کے خود وہ مسالے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے رمضان مبارک چل رہا ہے، اس میں جو ہے لوگ باگ کافی پسند کر رہے ہیں، اور کافی جو ہے لے کے بھی جاتے ہیں، پیکنگ کراتے ہیں، اور مجھے آرڈر بھی آتے ہیں کافی، اس میں کافی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا روٹی تو آپ کو پاؤ ہے، فیمس ہے ہر جگہ پہ، خاص طور کی کشمیری روٹی، اور ہم خاص کر سبزی منڈی میں، اور ہم ہر سال بنا رہے ہیں اس طرح روٹی، تو یہ بڑھیا مانا جاتا ہے، گھی کا روٹی ہے، اسپیشل روٹی، لواسا بھی ہے اور اسپیشل روٹی بن، تو اس میں رش وش ہو جاتا ہے، مطلب رمضان میں پھر کوئی گھر میں، مطلب یہ اسپیشل رمضان کے لیے ہوتا ہے روٹی، ڈیمانڈ بھی آتا ہے یہاں پہ، ہمیں شاپ واپ وغیرہ شغیرہ ہوتا ہے گھر میں خاص طور کے کھانے کے لیے۔ لداخ خطے کا شہر لیہ اپنی ایک الگ پہچان کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور سیاحت کا ایک بہترین مرکز ہے۔ اگرچہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر سے الگ ہوا، جس کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمان اور بدھ مذہب کے ماننے والوں کے آپسی اتحاد اور بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود یہاں ماہ رمضان میں بازاروں میں ایک الگ رونق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اچھے سے چل رہا ہے، رمضان کے ابھی تک 20 دن گزر چکے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کام ٹھیک چل رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ کھجور وغیرہ ہے، میرے پاس عطر ہے، ٹوپی ہے، تو زیادہ تر افطاری پہ کھجور مجھ سے لیتے ہیں، افطاری کے لیے کھجور لینے آتے ہیں لوگ۔ کووڈ-19 چل رہا تھا تو اس میں تھوڑی پابندیاں تھی، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ اس سال ہم اچھے سے عید منا پائیں۔ لوگ اس سال بہت خوش ہیں کیونکہ کورونا نے گزشتہ 2 برس سے ماہ رمضان کا مزہ خراب کر دیا تھا۔ بازاروں میں رمضان کا ضروری سامان آرام سے ملتا ہے۔ یا درنگاتی چھوڑ آپ سر چون اساں سیدھا یو بازار لتا چن بازار لا یا ان نسان دی بازار پیانو من ہر چیز سامان تھپچن جون نقپو گونچا درے روزے انو کھیر پدو چلای چھت نقپو دہون گونچین نقپو سوٹ گونچین درے دیو دیاں مشہور سونسد گنگمت۔ یہاں پہ پائن ایپل بھی ہے اور اسٹرابری کشمیری کہوا ہے، اور افطار کے لیے آپ ڈیٹس لیتی ہو اور بھی لیتی ہے، اور مینگو بھی لیتی ہے افطار کے لیے۔ ہم نے لیا مینگو لیا اور لیا ڈیٹس ویٹس لیا یہاں پہ، اور نماز پڑھنا چاہیے اور برا کام نہیں کرنا چاہیے اور اچھی طرح روزہ بیٹھنا چاہیے۔ اور ادھر میں عید کی شاپنگ کرنے آیا تھا اور دیکھ رہے ہیں کپڑے وپڑے جو اچھے دکھیں گے تو شاپنگ انشاءاللہ کریں گے، اور کارگل بہتر ہے۔ ہم لوگ یہاں پر رمضان کی شاپنگ کے لیے آئے تھے، یہ کرتے پاجامے کا کپڑا دیکھ رہے تھے، اور مارکیٹ میں انشاءاللہ یہی چل رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے لوگ روزے بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ کرگل کے بازاروں میں خرید و فروخت کو لے کر بھی ایک شاندار منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان میں کرگل کا ڈان بازار جو تاریخی بازار ہے بہت مشہور ہے۔ یہاں آپ کی سوئی دھاگے سے لے کر گھر کی ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے۔ کرگل میں اکثر افطاری کا انتظام مسجدوں میں اجتماعی طور پر ہوتا ہے، وہیں بازاروں میں مقامی روایتی کھانوں کا بھی کافی زور و شور سے دور چلتا ہے۔
तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें लद्दाख से। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल एक नए शहर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन निसार हुसैन और पूरे रमज़ान की रौनकें की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, दरपेश होते बा का सफर कैसा लगेगा, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, मेरे कमली वाले की खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, खुसरनी अच्छी लगी ना। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस नंबर पर अपने वीडियोस भेज सकते हैं 7815929845। नाते पाक इतवार से जुमा शाम 6:26 पर। रमजान का चांद लाया साथ अपने तरावीह का तोहफा, जहां होगी हर रात कुरान की तिलावत से मुनव्वर। घर बैठे देखिए मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से लाइव टेलीकास्ट का रूहानी